بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے امراء میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون الرشید کا قریبی رشتہ دار لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نکات بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون الرشید عباسی کی مخالفت کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام علیہ السلام کی 14 سال کی قید سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دوستوں کے ہمراہ امام علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے، یعنی بہلول، لیکن چونکہ بہلول نام زبان زد عام ہے اس لیے ہم بھی اپنی ویڈیو میں بہلول کا نام ہی استعمال کریں گے۔ یہ نام ہنسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی اپنی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہیں اور سنی جاتی ہیں۔ ہم نے بہلول کی تمام حکایات کو ایک ویڈیو میں جمع کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ ایک دن وہب بن عمرو بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا بالآخر ایک ویرانے میں آ اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے ہنس پڑے۔ اے وہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے۔ بہلول نے شوخی سے جواب دیا، اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ بہلول ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور بولے، اے بہلول، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ بہلول نے انہیں پرے دھکیلا، خبردار، کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شناسا ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنستے اور تالیاں بجانے لگے۔ بہلول نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ رہے۔ جب بہلول نے انہیں کوئی توجہ نہیں دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔
بہلول نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں بہلول نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا کندھا ہلایا، وہب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ بہلول ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا تھا جن پر دکھ اور فکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ بہلول نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے۔ بہلول نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ بہلول نے جواب دیا، نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں۔ بہلول ہنسا اور بولا، تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شأن شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے، بھلا یہ میرے شأن شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز محشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی بات پوچھ تو نہیں ہوگی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ رضامند نہیں ہوا۔ اب وہ فرش خاک اور کھلا آسمان اس کا گھر تھا۔ وہ آرام آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ دنیا کی نعمتوں سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ چند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا، ان کی معصومیت اسے بھاتے تھے۔ وہ کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا، کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اسے پوچھتا، بہلول تم نے یہ کیا حالت بنائی ہے؟ تو وہ بڑی سادگی سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محظوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ ہارون الرشید تک یہ خبریں مسلسل پہنچ رہی تھی کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمرو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ مگر ہارون الرشید کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقرر کو بلایا۔ کچھ وہب بن عمرو کا حال بیان کرو۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب تو اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی۔ وہ ہنسمکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوشطبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگتے ہیں۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو جائے؟ عالجہ اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی بھی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی روٹی پر ہی گزر بسر کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ پن کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دھنگ رہ جاتے ہیں۔
حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ ہارون نے اجازت دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے مختلف اقسام کے کھانے چولہے پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل کیا، لیکن غریب کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے، مگر وہاں سے ہٹنے سے بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ تندور والا چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی تو وہ چلنے لگا تو تندور والے نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم۔ وہ بات جو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے؟ بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر۔ میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ تندور والے نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس سے کس طرح جان بچائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ، کیا اس غریب نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسے قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ بالکل درست کہہ رہے ہو۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بھائی یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی خنک میں وصول کر لے۔ یہ سکوں کی آواز تیرے کھانوں کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنسنے لگے۔ اس نے بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اب تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ بہت خوب۔ ہارون ہنسا۔ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے۔ لگتا ہے اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ ایک دن بہلول نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کو گھماتا۔ ایک نوسر بال اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تو تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں 10 سکے دوں گا۔ جیب سے اس نے سکہ نکال کر بہلول کے دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ پہلے تو گدھے کی طرح آواز نکال۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینگنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجیب گدھے ہو بھی تم کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں کہ بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کو کیوں نہ پہچانتا۔ وہ نوسر بال بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اس سے بات نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ بہلول نے راہ چلتے 2 بچوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا،
اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ موت ان کی طاق میں تھی، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا، چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی ہے جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پونچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چلاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور بھی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی سائیڈ لی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دینا ہی پڑا۔ ہارون الرشید یہ سن کر بولا، اچھا، تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے۔ عالی جان، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے تو کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے۔ ہارون نے یہ واقعات سنے تو اپنے درباریوں سے کہا، ہمیں اس کی روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا؟ تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی اسے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ خلیفہ کا ایک کارندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہیں ملا، نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر کسی سوچ میں غرق بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کارندہ بھی مسجد کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے، چھڑی بغل میں دبائے گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا جا رہا۔ اس کے پیچھے شور بلند ہوا، پکڑو پکڑو، اس دیوانے کو پکڑو، اس کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی عبا میں چھڑی کو سنبھالتا مڑ مڑ کر دیکھتا ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر ان نوجوانوں کی تیز رفتاری نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کی ٹھکائی کرنے لگے اور او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے۔ وہاں دیوانہ، ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تم خام کا شور مچا رہے ہو، ہٹو ہٹو پیچھو، چھوڑو مجھے۔ بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کارندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بچاؤ کراتے ہوئے بولا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا؟ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ڈیلا مارا ہے جو ان کی پیشانی پر لگا۔ وہ بہلول کے پیچھے پھر پڑ گئے۔ ہارون کے کارندے نے انہیں روک دیا، مگر ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایک طالب علم بولا، کیا بات کر رہے ہو؟ اب ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کرے۔ وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے
کہ یہ کمبخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ڈھیلا دے مارا۔ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ؟ آج تو اس کو ہم ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر دانت ہچکچائے۔ کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کارندے نے بہلول سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ پوچھ لو اس سے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھیلا لگا ہی نہیں۔ میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر جھپٹا۔ ہارون کے کرندے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تم اسے مار کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کو سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا تو بہلول بولا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی بلا لاؤ۔ مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح بیان کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہے۔ پھر ہم دیکھ بھی لیں گے ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ طالب علم گئے اور اپنے استاد محترم کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، شوق سے، قاضی نے اجازت دی۔ بہلول نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا؟ استاد محترم نے غصے سے کہا، تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود یہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ استاد نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں عالم حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی با ترکی جواب دیا، او ہو، کس سے پالا پڑا ہے عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بلکہ جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیں۔ بہلول نے کہا۔ استاد قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کارروائی ختم کریں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مارا بھی ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کے اختلاف کے وہ فرماتے ہیں، اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے، اور اس لیے جواب دے رہے تھے جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں، اس لحاظ سے ڈھیلا آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے کیا ہی نہیں؟ خدایا قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجیے۔ استاد محترم لاجواب سے ہو گئے۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکلا۔ وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ ہارون کا کرندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس نے تو ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا گیا
اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہارون کا کرندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کبھی کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کو ریزتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فقرہ کس دیتا۔ اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا۔ سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور فرش خاک پر لیٹ گیا۔ کارندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اسے بات کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا، ایک ہوٹل میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کر ایک خوبصورت برتن میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن نہ جانے خیالات کی کون سی باتیں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کرندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے پکارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانے کا برتن اس کے نزدیک ہی رکھ دیا۔ بہلول ہنسا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ کرندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانے کا برتن اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ اوہو، خدا کی پناہ بہلول، یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ملازم نے دہائی دی، چپ چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو۔ میں تمہارے لیے خلیفہ کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کارندہ واپس چلا گیا۔ اگلے روز بہلول کا رخ ہارون کی محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، کندھے پر گدری اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اسی لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکاتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص تک پہنچا۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار، وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو روکتا ہوا بادشاہ کی مسرت تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زر مسرت پر بہلول بیٹھے ہوئے پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھے، ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا اور دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسرت پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے! بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، بادشاہ کی مسرت پر سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے سختی سے کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا، ہائے افسوس! وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پہ بنی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع ہوئی اور چند لمحوں پر وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالی جاں، یہ دیوانہ حضور کی مسرت پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنا پڑی۔ پہرے داروں نے ڈرتے ڈراتے بتایا۔ یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالموں، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔
ہائے افسوس، بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں دیکھتے رہے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے پوچھا، بہلول کس طرح، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، بہلول نے پھر پکارا، میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھ رہا ہے۔ اف، تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟ ہارون لمحے بھر تو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو، میں تمہارے حال پر۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس سے شاہی خاندان کی اس قدر ذلت ہو رہی ہے، تمہیں اس کا کچھ اندازہ بھی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو، کچھ نہیں تو میرے منصب اور میرے مرتبے کا ہی خیال کرو۔ ہارون نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی کے اس کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا، میری بات کا جواب تو دو، ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال ہے وہ سب دے دوں گا۔ ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا، اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو پھر تم اسے اپنی آدھی ملکیت دے دوں گا۔ اچھا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے، اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں۔ ہارون شرمندہ سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی، تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ ایک دن ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اس سے پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے دینار میں؟ صرف 100 دینار میں۔ زبیدہ نے سوچا کہ اسی طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، بہلول میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے سوال کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا، مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا ملکیت نامہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ بہلول تم اس کا ملکیت نامہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ 100 دینار
اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ روح زمین پر اس کا کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لمحہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے سترنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، راستے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے، کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور بولے تشریف رکھیں۔ زبیدہ بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی دستاری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حصوں سے لکھا تھا کہ یہ ملکیت نامہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فرسودگی مظاہر رسم کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا کیونکہ اس نے بہشت کا ملکیت نامہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روح زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھلائی دی گئی ہے۔ اس کا ملکیت نامہ میرے نام ہے، میں نے ابھی سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے غصے میں کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے۔ زبیدہ نے بتایا، اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا اور اپنی وہ گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں کسی شان میں آیا اور بولا، ہارون، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا، ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا، سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ ہاں۔ بہلول نے ہاں میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ 100 دینار میں۔ بہت خوب، میں تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے۔ بہلول نے کہکہا لگایا، ہارون، تیری ملکہ نے تو اندیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ بہلول کی اس کرامت نے ہارون کو فکر مند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اس کے معتب بن جائیں، کیونکہ اسے بھی یہ بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جنہیں اس نے قید کر دیا تھا وہ ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے اور ان کے خلاف پروپاگنڈا کرتا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بہلول کے بارے میں تمام خبریں پہنچاتے تھے اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ کچھ عرض کرو۔ ایک شخص نے جرت کی، عالی جان، اسے دیوانہ نہیں داہنا کہنا چاہیے، ایسا معلوم ہوتا ہے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول سا چڑھا رکھا ہے، وہ دانش مندی میں اچھے والے ہوش مردوں کو مار دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے۔
ایک وزیر نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گویدہ بنا رکھا ہے، لوگ اپنی مشکلیں اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، آپ نے بجا فرمایا، ذل سبحانی یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے۔ دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ہارون نے اجازت دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا تھا۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو روپیے کی ضرورت پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا، وہ روپیہ دینے پر راضی ہو گیا، لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقرر پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی، اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لے کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقرر پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا پڑا، مگر وہ آج کل ہر بات ٹالتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عوض کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی، لوگ بھی اس کے حال پر تھے۔ کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی گدڑی اٹھا کر کندھے پہ ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے بولا، قاضی جی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دی تو وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی سوداگر، کیا تو اس کو دستاویز کر دی ہے کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ ہاں، میں نے اسے یہ وعدہ کیا تھا۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی، کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویز موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے، اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے کہا، عالی جاں، اسی طرح جب ایک دفعہ بہلول کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً مال لینے کی غرض سے بہلول سے پوچھا، حضرت شیخ بہلول صاحب، مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فان لیتے ہی ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پر عمل کیا، اتفاقاً اسے زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ پھر بہلول کی باتوں سے بات کی جائے۔ وہ اس کے پاس آیا، یہ اپنی ان دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو وہ اپنا عصا پر سوار ہو کر آیا۔ اس نے عصا کی حالت دیکھ کر ہی کہہ دیا، او پاگل بہلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بہلول فوراً بولا، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس نے سوچے سمجھے اپنا تمام سامان پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دیر ذخیرہ کریے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا؟
میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانش مندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بہلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب ہارون، محظوظ ہوا، یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمان بجا ہے، لیکن حضور اس کی دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے، یہ غریبوں کی مشکلیں مفت میں حل کرتا ہے، اس پر ذرا خیال سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ وزیر نے اظہار خیال کیا، ہاں تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل نہ ہو۔ ہارون نے پوچھا، جان کی ایمان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں؟ ایک مشیر نے کہا، ایمان ہے، اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء سلف کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ کوئی ثبوت؟ ہارون نے کہا، اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی۔ مشیر بولا، بیان کرو۔ کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ آبائشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی تو نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے۔ اس کی تاخیر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زر مسکرایا اور بولا، نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ دیوانہ بڑے حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ علی جاں ایسا ویسا حاضر جواب، حالانکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے؟ بیان کیا جائے۔ علی جاں، ہوا یوں کہ ایک روز بہلول یہاں آیا تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بہلول سے کہا، بہلول مبارک ہو، ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول بڑے رعب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی تو خیر نہ کرنا، اس حکم سے تو بھی میری رعیت ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات اتنی بے ساختگی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے چلتے ہی بنی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔